آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ امریکی صدر نے افغانستان سے متعلق بڑا فیصلہ سنا دیا۔ افغان سرزمین امریکہ کے سونے کی چڑیا بن گئی۔ جو بائیڈن کی ڈرامے بازیاں دیکھ دیکھ کر افغان عسکریت پسندوں کا صبر بھی جواب دے گیا۔ غنی اقتدار چھوڑے یا نہیں، امریکی فوجیں یہاں سے جائیں یا نہیں، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افغان سرزمین کے اصل حقداروں نے غدار ٹولے کا مکمل بندوبست کر لیا۔ پورے افغانستان پر اسلام کے پرچم بلند کرنے کی تیاریاں شروع۔ چین، روس اور پاکستان نے بھی مجاہدین سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ماسکو میں بیٹھ کر جس ملک نے بھی افغانستان سے فوجیں نکالنے سے انکار کیا تھا، اب وہ خود منتوں پر آ گئے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ کو مرضی کہتا رہے، پرواہ نہیں۔ مجاہدین نے بھی ٹریلر دکھا دیا۔ جو بائیڈن کے اعلان کا رد عمل اس قدر خطرناک کہ اشرف غنی کے بھی طوطے اڑ گئے۔ مجاہدین کا 20 سال کی خطرناک ترین جنگ شروع کرنے کا فیصلہ محض باتیں نہیں، حقیقت نکلی۔ امریکی فوج کی تقدیر میں موت ہی باقی رہ گئی۔ پاکستان سے بیک ڈور 3500 امریکی فوجیوں کی زندگی بچانے کی منتیں۔ اب آگے کیا ہوگا اور مجاہدین نے آخری بیان میں امریکہ کے لیے کون سی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے؟ ویڈیو میں آگے چل کر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آئندہ ماہ امریکی فوجیں واپس نہیں جائیں گی تو اس سے پاکستان اور ایران پر کیا اثر پڑے گا۔ دوستو، امریکی خفیہ اداروں نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوج افغانستان میں لڑائی میں مصروف فریقین کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے کے بغیر واپس چلی گئی تو مجاہدین 2-3 سال کے اندر ملک کے زیادہ تر حصوں کا انتظام سنبھال سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے حکام کا نام ظاہر کیے بغیر جمعے کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ مجاہدین کی طرف سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی صورت میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ شدت پسند عسکری تنظیم القاعدہ پھر افغانستان میں اپنے قدم جما لے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا 1 مئی کی ڈیڈ لائن کے مطابق افغانستان میں موجود 3500 امریکی فوجیوں کو واپس بلایا جائے یا نہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مجاہدین کے درمیان فروری 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں امریکی فوج کی افغانستان سے واپسی کی ڈیڈ لائن پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اخبار کے مطابق بعض امریکی حکام جو امریکی فوج کو افغانستان میں رکھنے کے حق میں ہیں، وہ خفیہ اداروں کی اس رپورٹ کو اس استدلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ امریکی فوجیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد افغانستان میں موجود رہنا چاہیے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے اس معاملے میں تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ خفیہ اداروں کا تجزیہ گزشتہ برس ٹرمپ انتظامیہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاء کی ڈیڈ لائن پوری کرنا مشکل ہوگا، جس کے تحت تقریباً 7000 اتحادی فوجی بھی واپس جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ وہ اگلے سال افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی نہیں دیکھتے اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ 1 سال کے اندر امریکہ کی طویل ترین جنگ ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مخصوص حکمت عملی کی بنیاد پر 1 مئی کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی فوج کو نکالنا مشکل ہے، ہماری واپسی ہوگی، سوال یہ ہے کہ کب ہوگی، لیکن ہم لمبے عرصے تک وہاں نہیں رہیں گے۔ اس سوال پر کہ کیا وہ 2022 میں بھی امریکی فوج کو افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں ایسی کوئی تصویر پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب مجاہدین نے جمعے کو کہا کہ وہ ڈیڈ لائن کے بعد بھی غیر ملکی فورسز کے افغانستان کی موجودگی کی صورت میں ان کے خلاف دوبارہ جنگ کا آغاز کر دیں گے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی 21 مارچ کو کابل کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سمیت سینئر افغان حکام سے بات چیت کی تھی۔ افغان صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق فریقین نے جنگ زدہ ملک میں حالیہ مہینوں میں تشدد میں اضافے کی مذمت کرتے ہوئے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار اور منصفانہ عمل کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ یہ تو واضح ہے کہ ملک میں تشدد کی سطح کافی بلند ہے۔ ہم حقیقت میں تشدد کی کمی دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے اگر اس میں کمی آ جائے تو کچھ حقیقی نتیجہ خیز سفارتی اقدامات کے لیے ماحول تیار ہونے کا کام شروع ہو سکتا ہے۔ دوستو، افغان مجاہدین نے امریکی صدر جو بائیڈن کی افغانستان سے فوج کے انخلاء سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دوحہ معاہدہ ہی پرامن افغانستان کے قیام
اور 20 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے دانشمندانہ اور مختصر ترین راستہ ہے۔ امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں افغان مجاہدین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے دوحہ معاہدے اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق مبہم بیان دیا۔ بعض نیٹو ممبر بھی افغانستان میں قیام کی توسیع کے خواہاں ہیں۔ افغان مجاہدین کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدہ ہی پرامن افغانستان کے قیام اور 20 سالہ کے خاتمے کے لیے دانشمندانہ اور مختصر ترین راستہ ہے۔ مجاہدین کا مزید کہنا ہے کہ امارات اسلامی معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر مضبوطی سے کاربند ہیں، چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی دوحہ معاہدے پر مضبوطی سے کاربند رہے۔ امارات اسلامی افغانستان کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ چاہنے والے حلقوں کے اکسانے کی وجہ سے تاریخی موقع ضائع نہ کرے۔ افغان مجاہدین نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ طے شدہ تاریخ پر تمام فوجی نہ نکلے تو اسے امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ مئی تک افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء ممکن نظر نہیں آتا، تاہم اگلے سال امریکی فوج کو افغانستان میں نہیں دیکھ رہا۔ دوستو، افغانستان کے صوبے ہلمند میں مجاہدین جنگجوؤں نے پولیس قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ٹاؤن پولیس چیف سمیت 10 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ ہلمند کے علاقے سنگین کی مرکزی شاہراہ پر مجاہدین جنگجوؤں نے پولیس قافلے پر دھاوا بول دیا۔ حملہ اتنا اچانک کیا کہ پولیس کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پولیس قافلے پر حملے میں ٹاؤن پولیس چیف محمد سروری سمیت 10 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کارروائی میں 15 مجاہدین بھی مارے گئے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی پولیس نے ہلاک ہونے والے جنگجوؤں کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ قندھار صوبے میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ اس صوبے کپیسا میں مبینہ طور پر مجاہدین نے افغان فوجی اہلکار کے والد کو قتل کر کے بھائی کو اغوا کر لیا۔ ایک روز قبل بھی ہلمند میں کار بم دھماکے میں افغان فوج کے 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ جمعرات کے روز مجاہدین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ میں ایک لڑکی ہلاک ہو گئی تھی۔ دوستو، جو بائیڈن انتظامیہ نے بار بار مجاہدین پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ مجاہدین دہشت گرد کارروائیوں کی روک تھام کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر دوحہ معاہدے کی بات کریں تو اس میں امریکہ اور مجاہدین کے مابین یہ بات طے پائی تھی کہ اگر مجاہدین کالعدم تنظیم کے ساتھ رابطے ختم کریں گے تو غیر ملکی افواج کو یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اب جو بائیڈن کی جانب سے جس طرح کے بیانات اور اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امریکی فوج کا انخلاء نہیں چاہتے۔ بائیڈن انتظامیہ بھی مبینہ طور پر افغانستان اسٹڈی گروپ کی کانگریسی مینڈیٹ کی رپورٹ میں سفارشات کو مسترد کرتی رہی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک مجاہدین دوحہ معاہدے کی تمام شرائط پر پورا نہیں اترتے، اس وقت تک امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے، اور اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک افغانستان ایک خود مختار جمہوری اور مستحکم ریاست نہیں بن جاتی۔ آزادانہ انسٹی ٹیوٹ سینٹر برائے پیس اینڈ لبرٹی کے ڈائریکٹر ایوان ایلنٹ نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس طرح اب امریکہ بہانے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جو کہ مثبت ہو، یعنی وہ افغانستان میں مستقل امن قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ حقیقت میں امریکی سیکیورٹی بیوروکریسی ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ افغانستان جنگ میں بہت دیر سے ہار چکا ہے، اور اب وہ عقل مندی یہی ہے کہ اس کے نقصانات کو جانچتے ہوئے اس سے دوری اختیار کر لی جائے۔ امریکی رہنما ایلنٹ نے مزید کہا کہ امریکی اس بات سے خوفزدہ تھے کہ افغان حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور جب امریکی فوج یہاں سے چلی جائے گی تو مجاہدین اقتدار لے لیں گے، لیکن زیادہ دیر رہنے سے اس صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ افغان حکومت اور مجاہدین کے مابین مذاکرات شروع ہوتے اور اس میں پیش رفت ہوتے ہی امریکی اور نیٹو فوجیں یہاں سے دستبردار ہو جائیں گی۔